السلام علیکم۔ نیا اسلامی سال 1448 شروع ہو چکا ہے۔ محرم کی آج 5-6 تاریخ ہے۔ آج ہم اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس میں پیش آنے والے عظیم تاریخی واقعات اور اس ماہ کے پیغامات پر گفتگو کریں گے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ یعنی محرم کا مطلب ہی کیا ہے؟ عزت والا اور حرمت والا۔ اب یہ عزت والا اور حرمت والا کیسے ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو سختی سے، جنگ و جدل کو، قتال کو، ہر چیز کو سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ مفسرین کے مطابق یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ اور قرآن پاک میں اور بھی بہت سی جگہوں پر ان مہینوں کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں بھی ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، والحرمات قصاص، اور سب قابل تعظیم باتوں کا بدلہ ہے، فمن اعتدی علیکم، تو جو بھی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثلی، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے، ما اعتدی علیکم، جیسی اس نے تم پر کی، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور ایک سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے اور اس میں قتال کا، کہہ دیجئے اس میں قتال بہت بڑا گناہ ہے۔ سورۃ مائدہ میں بھی فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اور یہاں بھی بتایا گیا کہ تمہیں جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا ہے، شاعر اللہ کا احترام کرنا ہے۔ اور پھر سورۃ مائدہ میں پھر فرمایا گیا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر بنایا ہے، اور قیاما للناس، اس میں تاکہ لوگ قیام کریں، اور والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے میں، والہدا والقلائد، اور قربانی اور گلے میں جو لگے ہوئے جو ان کے پٹکے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کی یہ ساری آیات جو ہیں یہ ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ یہ تو قرآن مجید میں آیا، اب اور احادیث میں بھی محرم کی فضیلت جو ہے وہ کس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا ہے، جو اس کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ یوم عاشورہ کی اہمیت، محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری میں روایت ہوئی ہے۔ عاشورہ کے روزے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، اور تاکہ جو ہے وہ ان کی جو اہل کتاب ہے ان کی پیروی نہ ہو سکے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے، یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور محرم میں پیش آنے والے اہم تاریخی واقعات اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات اور تاریخی کتب میں ذکر ملتا ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہم السلام پر خصوصی انعامات فرمائے۔ ان میں رائے مختلف بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مفسرین اور روایات مختلف یہ بتاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری اور اہل ایمان کو نجات ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ سے نجات دلائی. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکالا بہت زیادہ مشکلات کے بعد، اور بعد میں مصر کی حکومت تک پہنچایا. حضرت ایوب علیہ السلام کو جو صبر کے پیکر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری سے مکمل شفا دی. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ، یہ تو سب سے عاشوراء کا مشہور اور صحیح احادیث سے ثابت واقعہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی، جبکہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا. اور واقعہ کربلا جو ہے یہ محرم کا سب سے مین جو واقعہ ہے. محرم الحرام کا ذکر ہو اور واقعہ کربلا کا تذکرہ نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. 61 ہجری میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین ابن علی نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی عظیم قربانی پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا نظام جاری رہا. بعد ازاں خلافت ختم ہو گئی تو ملوکیت آئی اور یہاں سے یزید کی بیعت کا مسئلہ سامنے آیا. امام حسین نے حق اور انصاف کے اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول نہیں کی. کوفہ والوں نے خطوط لکھ کر امام حسین کو بلایا لیکن بعد میں وفا نہ کی. میدان کربلا 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے رفقا نے بے مثال قربانی دی. شدید گرمی تھی، پانی بند کر دیا گیا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، خواتین اور اہل بیت شدید آزمائش میں تھے، لیکن امام حسین نے حق کا رستہ نہ چھوڑا. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں احادیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سنن ابن ماجہ. ایک اور حدیث میں فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جامعہ ترمذی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. واقعہ کربلا جو ہے وہ اب ہم اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور آج کے دور میں ہم واقعہ کربلا کو کس طرح اس سے ہم نہ کہ رو پیٹ کر ماتم کر کے، نہ کہ بدعات کر کے، بلکہ اس پر ہم کیا کریں ایسے اعمال جو کہ ہمیں واقعہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے. حق پر ثابت قدمی. امام حسین نے دکھایا کہ حق کی خاطر جان دی جا سکتی ہے مگر اصول نہیں چھوڑے جا سکتے. ظلم کے سامنے ڈٹ جانا. باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مسلمان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے. صبر اور استقامت. کربلا صبر، ہمت اور اللہ پر توکل کا عظیم درس دیتی ہے. دین کی حفاظت. امام حسین کی قربانی نے امت کو یہ سبق دیا کہ دین کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری ہے، اور ہمیں دین کے لیے اپنا مال، اولاد اور جان، ہر چیز بھی قربان کرنی پڑے تو ہمیں اپنے دین کو بچانا ہے. محرم میں ہمیں اعمال کیا کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے. محرم نے اسلامی سال کا آغاز ہے، اس لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. خصوصاً 9 روزے رکھیں، خصوصاً 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ ضرور رکھیں. قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کریں. اس مبارک مہینے میں قرآن سے تعلق مضبوط کریں، سمجھیں اور سمجھائیں اور پڑھائیں، صدقہ و خیرات کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں اور سیرت حسین کا مطالعہ کریں اور امام حسین کی قربانی سے سبق حاصل کریں. سامعین، محرم الحرام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں صبر، قربانی اور استقامت ہی کامیابی کا رستہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات، انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور بالخصوص امام حسین کی عظیم قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، چاہے وقتی طور پر باطل کتنا ہی طاقتور نظر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے مستفید ہونے، عاشوراء کے روزے رکھنے، امام حسین اور اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.